یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ محرم، صفر اور اس کے بعد ربیع الاول۔ عربی میں ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں جس زمانے میں یہ مہینہ آیا ہوگا اس وقت بہار کا موسم رہا ہوگا، تو پھر اس مہینے کا نام موسم بہار ہی پڑ گیا۔ اور اس نام کے دو مہینے ہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ یہ ربیع الاول ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ربیع الثانی ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے
ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ دوسرے مہینے کا نام صفر المظفر۔ تیسرے مہینے کا نام بتائیے؟ ربیع الاول۔ چوتھے مہینے کا نام ربیع الثانی۔ چونکہ اب تو لوگوں کو یہ نام ہی یاد نہیں رہتے، تو کم از کم اتنا تو ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ مہینوں کے نام یاد ہوں۔ 4 مہینوں کے نام میں نے ابھی بتائے ہیں، اگر آپ کوشش کریں گے تو یاد ہو جائیں گے۔ پھر اگلی مجلس میں 4 یاد کر لیجیے، پھر 4 یاد کر لیجیے، تو 12 نام یاد ہو جائیں گے۔ اختصار کے ساتھ ان کو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے۔ ربیع الاول موسم بہار کا مہینہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی تھی کہ اسی ماہ مبارک میں پوری دنیا کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور پوری دنیا میں گویا کہ موسم بہار شروع ہو گیا۔ پوری دنیا میں بہار آ گئی، حضور کے آنے سے پوری دنیا میں بہار آ گئی۔ انسانیت کی کھیتی میں بہار آ گئی، انسانیت کی مرجھائی ہوئی کھیتی لہلہانے لگی۔ جیسے پورے عالم میں ایک عجیب مایوسی تھی، دور دور تک روشنی نظر نہیں آتی تھی، دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس نورانیت سے، آپ کے نور ہدایت سے دنیا کی اندھیریوں کو ختم فرمایا۔ قرآن نے ایک جملے میں حضور سے پہلے کے حالات کو بیان کیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور سے پہلے لوگ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں اور اندھیرے میں تھے، اور اندھیرا بھی اتنا گھٹا ٹوپ، ایسا گھپ اندھیرا تھا کہ جیسے سخت اندھیرا ہو اور اس میں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہ دکھائی دیتا ہو، ایسا اندھیرا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے 570 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی، لوگوں نے اس میں نہ جانے کیا کیا اپنی طرف سے ملاوٹیں کر دی تھی۔ جو آسمانی کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ ملاوٹ کر دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ موجود نہیں رہی تھی، اس میں بہت زیادہ ملاوٹ اور تحریف کر دی گئی تھی۔ بہت دور دور کوئی دین عیسوی کا ماننے والا کہیں کہیں خال خال کوئی مل جاتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرتا تھا۔ بت پرستی، جہالت، توہم، ظلم، زیادتی، تمام معاشرتی اور سماجی بیماریاں اور برائیاں لوگوں میں پھیل گئی تھی۔
جو طاقتور تھا، من لہ العصا فلہ الجاموس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا زمانہ تھا، بس جو طاقتور تھا سب اسی کے تھے، اور جو کمزور تھا اسی کو جو ہے زمین میں دبانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ سب طاقتور کے ساتھ ہوتے تھے، کہیں کہیں کوئی خال نظر آتے تھے لوگ، اور اللہ کی مشیت میں یہ بات تھی کہ اب زمانہ بالکل آ گیا ہے کہ اب ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں۔ حضور کے زمانے میں گویا دنیا جوان ہو چکی تھی، دنیا جوانی کی عمر میں تھی۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جو لباس، جو کپڑے ہوتے ہیں، اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور ہر مرتبہ جب اس کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں تو اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، ہر مرتبہ سائز بڑھ جاتا ہے۔ تو جو لباس پہلے اس بچے کا بنایا گیا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ لباس غلط تھا اس وقت، وہ لباس اس وقت کے اعتبار سے تھا، لیکن جب اگلی مرتبہ لباس کا نمبر آتا ہے تو بچے کا سائز بڑھ چکا ہوتا ہے، تو اب دوسرا لباس اس کے سائز کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے۔ جب بچہ بڑے ہوتے ہوتے اپنی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی عمر 20-25 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کا سائز پھر فکس ہو جاتا ہے، اب اس کے سائز میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اب اس کا سائز متعین ہو جاتا ہے، اب جو اس کا سائز طے ہو جاتا ہے وہ سمجھ لو مرتے دم تک وہی سائز رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہیں، پھر اس کے بعد اور آئے، ادریس علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، تمام انبیاء بالکل ابتدائی انبیاء اور پیغمبر ہیں۔ تو ابتدا میں تو چونکہ آدم علیہ السلام کے بعد تو لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے ہی معلوم نہیں تھے، تو شروع میں تو یہ تھا کہ تمہیں کھیتی کیسے کرنی ہے، تمہیں کسب معاش کیسے کرنا ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس طرح کی ہدایات دی جاتی تھی، اور کچھ چیزیں ویسی انسانیت کی سکھائی جاتی تھی۔ جیسے جیسے انسانیت کی عمر بڑھتی چلی گئی، اللہ کے احکام بھی اسی طریقے سے ان لوگوں پر آتے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے ہیں تو سمجھ لو اب اس انسانیت کی، اس دنیا کی عمر جوان العمر ہو چکی تھی، بس عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغام دیا گیا کہ لوگوں کو یہ پیغام سناؤ، اور ہر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی آخر الزماں کے بارے میں بشارت سنائی کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کا نام یہ ہوگا، وہ فلاں علاقے میں پیدا ہوں گے، فلاں ایسا علاقہ ہوگا۔ اتنی وضاحتیں دی گئی تھیں کہ لوگ انہیں پہچاننے میں کوئی انہیں پریشانی نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام گویا آئے تو اس زمانے کے بگاڑ کو انہوں نے دور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت واضح طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائیں، چونکہ اب حضور کو آنا تھا، اب دنیا کی عمر گویا دنیا جوان ہو چکی تھی، اب وہ آخری پیغام جو قیامت تک جاری رہے گا، جیسے سائز کے مکمل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اب دنیا گویا جوان ہو چکی تھی، اب اسے ایک ایسا پیغام دینے کی ضرورت تھی جو قیامت تک اس کے لیے کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر لوگوں میں
اصلاح کا، معاشرے میں سدھار کا، اللہ کے پیغام کو سنایا، کام کیا اور بہت وضاحت کے ساتھ خوشخبریاں سنائیں۔ کہا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے لوگوں میں اللہ کی اسی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، یعنی توریت، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، مجھے انجیل دی گئی ہے۔ اور سنو مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور واضح طریقے پر آپ کی علامتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کے نام، آپ کے والدین، والد کا نام، آپ کے قبیلے کا، آپ کے علاقے کا، بہت واضح طریقے پر یہ نشانیاں بتائی گئی۔ اتنی واضح نشانیاں توریت و انجیل میں تھیں کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، عیسائی اور یہودی حضور علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں شک اور شبہ نہیں کرتے، ایسے ہی عیسائی اور یہودی بھی یہ جان چکے تھے یہ آخری پیغمبر، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ بغیم بینہم، زدی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ پوری دنیا میں عجیب و غریب حال تھا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک طاقت تھی روم اور ایک طاقت تھی ایران۔ یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں اور دونوں میں زبردست جنگیں چلتی رہتی تھیں، کبھی ایک دوسرے پر چڑھ جاتا تھا، کبھی دوسرا اس کو شکست دے دیتا تھا۔ اور جب ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ملک کی اقتصادی حالت بہت تباہ ہو جاتی ہے، ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی مار عام جنتا پر پڑتی ہے۔ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں۔ ٹیکس اس لیے بڑھائے جاتے ہیں تاکہ حکومت کے خرچے پورے کیے جائیں، تو جو بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے اخراجات میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ سادہ سی چائے جو آپ اور ہم، یعنی اگر بہت اچھی چائے بھی آپ ایک چائے بنا کر پئیں تو 10 روپے کے دودھ میں ایک چائے بہت اچھی بن جائے گی، لیکن یہی چائے جب حکمراں طبقہ پیتا ہے تو یہی ایک چائے ان کے لیے 1000 روپے کی پڑتی ہے۔ یہی ایک چائے 1000 سے بھی زیادہ کی پڑتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ان کا ایک قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خزانے سے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک قدم اٹھنے پر، ایک قدم جب حکمرانوں کا اٹھتا ہے ملک کے خزانے سے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں ان کے ایک قدم کے اٹھنے پر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ملک کے خزانہ کس طرح بے دریغ ان حکمرانوں کی ذاتی شاخ خرچیوں پر، عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اگر یہی خزانہ محفوظ کر دیا جائے اور اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، جنتا کی کامیابی کے لیے، جنتا کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کیا جائے تو ملک میں باغ و بہار آ جائے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو
اس کے سر پر جو تاج ہوتا تھا، بادشاہ اپنے سر پر جو تاج رکھتا تھا وہ تاج سونے کا ہوتا تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی وہ تاج سونے کا ہوتا تھا، بڑے بڑے قیمتی ہیرے اور جواہرات اس تاج میں ٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور اس تاج کا وزن 92 کلو تھا۔ کتنا؟ 92 kg، 92 کلو وزن۔ سر تو اس کو سنبھال نہیں سکتا، چونکہ عام حالات میں 92 کلو وزن ایک عام آدمی کا نہیں ہوتا۔ نارملی طور پر آدمی کا وزن 70 کلو 75 کلو اس طرح ہوتا ہے، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ 92 کلو وزن جو سونے کا تاج ہوتا تھا وہ سر پر کیسے رکھا جاتا تھا؟ مورخین نے لکھا ہے چونکہ کیسر کا جو کسریٰ کا دربار لگتا تھا، بادشاہوں کے جو دربار لگتے تھے، تو دربار میں لوگوں کے درجے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے تھے جو دور ہی بیٹھ جاتے تھے، کچھ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے، سجدے کرتے تھے آ کر کے۔ پھر جس کا جو درجہ ہوتا تھا وہ اپنے اعتبار سے اپنی نشست لیتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ تو وہ جو تخت و تاج تھا وہ تو کافی فاصلے پر لوگوں سے ہوتا تھا۔ بادشاہ کے بہت مقربین جیسے وزیر، مشیر، ارکان سلطنت، یا آج کی زبان میں ممبران اور پارلیمنٹ، اس طرح کے لوگ قریب میں بیٹھتے تھے۔ تو بادشاہ کے اس تاج کو سونے کی باریک باریک زنجیروں سے لٹکایا جاتا تھا۔ پہلے سے ہی وہ ہمیشہ لٹکا رہتا تھا، پردہ کھنچا رہتا تھا۔ بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھتا اور وہ تاج اس کے بالکل سر کے اوپر ہوتا تھا، تو دور سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن وہ تاج کا وزن اس کے سر پر نہیں ہوتا۔ جب پتجھڑ کا موسم ہوتا، تو پتجھڑ کے موسم میں جب موسم خزاں ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی عیاشی کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، مجلسیں اور پارٹی اور تقریبات کرنے کے لیے مصنوعی باغات بنائی تھی۔ آرٹیفیشل انہوں نے باغات بنائے تھے جس میں آرٹیفیشل نہریں، آرٹیفیشل درخت، وہ درخت سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، ان درختوں پر سونے اور چاندی کے پرندے بیٹھے ہوتے تھے، ان درختوں میں سونے اور چاندی کے پھل لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ریشم، حریر اور طیبہ، اعلیٰ قسم کے قیمتی یہ کپڑے، ان کے فرش بچھائے جاتے تھے، اور اس پر بیٹھ کر وہ لوگ شرابیں پیتے تھے۔ جو امیر تھا وہ امیر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ایسے لوگ بہت کم تھے، لیکن جو غریب تھا وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب معاشرے میں یہ توازن بگڑ جائے کہ معاشرے میں دولت سمٹ کر چند لوگوں کے پاس چلی جائے اور بقیہ لوگ زندگی گزارنے میں ضروری چیزوں کے لیے بھی پریشان ہونے لگیں، تو پھر یہ معاشرہ تباہی کی طرف چلنے لگا۔ یہی صورتحال اس وقت بھی ہے، یہ توازن اس وقت بگڑنے لگا ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہونے لگی ہے کہ دولت سمٹ کر کے، دنیا کی دولت، ملکوں کی دولت، چند پونجی پتی، چند کھرب پتی لوگوں کی تجوریوں میں جا رہی ہے، اور باقی جو عوام ہیں، جو عمومی لوگ ہیں، جو جنتا ہیں، یہ لوگ نان شبینہ کے لیے بھی اب محتاج ہیں۔
وہ گھر بناتے ہیں تو سوچتے ہیں، وہ بچوں کی شادی بیاہ کرتے ہیں تو 1000 بار سوچتے ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی پریشان ہیں اس وقت۔ ایسا نہیں تھا کہ ایران میں یا روم میں سارے لوگ مالدار تھے، وہاں بھی ایک طبقہ امیر تھا، ان کا حال یہ تھا جب تک ان کے سر پر 1,00,000 درہم کی ٹوپی یعنی تاج نہیں ہوتا تھا وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ کسی نے اپنا اسٹیٹس یہ بنا لیا تھا کہ جب تک 1,50,000 کا پٹکا اس کی کمر میں بندھا ہوا نہیں ہوگا جب تک وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اور دوسری طرف حال یہ تھا کہ لوگ نانے شبینہ کو محتاج تھے، ایک دن کے کھانے کے لیے محتاج تھے۔ اور جب جنگ ہو رہی تھی، روم اور ایران میں جنگیں ہوتی تھی تو جنتا کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے تھے، اور جب ٹیکس لگتے تھے تو لوگ پریشان ہوتے تھے۔ کسانوں اور مزدوروں کی ہزاروں کی تعداد وہ ہوتی تھی جو سرکاری فوج کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ فوج کے گھوڑوں کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کریں، اور اس کے عوض میں ان کو ملتا کیا تھا؟ ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، بس اگر کچھ مل گیا تو کھانا مل جاتا تھا، باقی کوئی مزدوری ملتی ہو انہیں کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور وہ مجال نہیں تھی کہ وہ اپنی اس خدمت سے انکار کر دیتے، ایسی لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ روم میں بھی یہی حال تھا۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ قیصر کہلاتا تھا، رومی بادشاہ، اور رومی یہ عیسائی تھے، اور ایرانی یہ آگ کو پوجتے تھے، آتش پرست تھے، اور ان کے یہاں جو آتش کدے ہوتے تھے، جہاں آگ کو پوجا جاتا تھا اسے آتش کدا کہتے ہیں، تو وہ آگ جل گئی تو اسے بجھنے نہیں دیتے، ہزاروں ہزار سال ہو گئے تھے اس آگ کو جلے ہوئے، لیکن وہ مسلسل جلتی رہتی تھی، اس میں جلانے کا سامان مسلسل ڈالا جاتا رہتا تھا، مسلسل ڈالا جاتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب دنیا میں بالکل اندھیرا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب تھا، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آپ تشریف لائے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ تکوینی طور پر اس نظام عالم میں ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایران میں آتش کدے میں جو آگ 1000 سال سے برابر جل رہی تھی اور وہ کبھی بجھتی نہیں تھی، اس رات میں اچانک دفعتاً یکایک وہ آگ مکمل بجھ گئی۔ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے محل کے جو مینارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ مینارے گر گئے اس زلزلے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا کہ اب تکوین عالم میں، کائنات میں کوئی نیا انقلاب آنے والا ہے۔ اور حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے 2 مہینے تقریباً 50 دن پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ یہ اس زمین میں سب سے پہلا گھر ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ دوسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ تو خانہ کعبہ پہلے سے ہی بہت معزز محترم مانا جاتا تھا، اور ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، بعد میں پھر ایک دور آیا اور خانہ کعبہ بالکل ختم ہو گیا تھا، بنیادیں اس کی ختم ہو گئی تھی، نشانات اس کے مٹ گئے تھے،
یہاں تک کہ وہاں کوئی آبادی یا آبادی کا نشان بھی نہیں رہا تھا۔ دوبارہ از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس آبادی کی ابتدا اور آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کی گئی۔ خانہ کعبہ کو دوبارہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں آپ نے تعمیر کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے فرزند اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی رفیق حیات آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو عربوں میں خانہ کعبہ کو بہت احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اسی زمانے سے، اور جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، مکے کی آبادی شروع ہوئی، اس کے بعد سے پھر کبھی نہ وہ آبادی ختم ہوئی اور نہ ہی خانہ کعبہ ختم ہوئی۔ تو خانہ کعبہ کو لوگ بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکے میں شروع سے ہی آباد رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور ہوئے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں جس طرح اس زمانے میں سماج سوسائٹی کی اصلاح، معاشرے کے سدھار میں جہاں مردوں کا حصہ رہا ہے، عورتوں کا حصہ بھی مردوں سے کم نہیں رہا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں دو ہی نوع کے انسان اللہ نے بنائے ہیں، مرد اور عورت۔ تنہا مرد اس زمانے کی تکمیل نہیں کر سکتے اور تنہا عورتیں مردوں کے بغیر اس زمانے کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں مل کر ہی اللہ کے منشا کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے منشا کو، اللہ کے مقصد کو دونوں مل کر ہی پورا کر سکتے ہیں۔ لہذا کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں اگر مرد غفلت برتیں اور وہ بس اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں اور معاشرے اور سماج کی اصلاح، اس کے سدھار کی طرف توجہ نہ دیں اور عورتیں 100% اس کی اصلاح کے لیے لگ جائیں تو معاشرہ اور سماج کبھی نہیں سدھرے گا۔ اس کے الٹا اگر مرد تو کوشش میں لگے ہوئے ہوں، مرد اصلاح میں لگے ہوئے ہوں، وہ چاہتے ہوں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری آبادیاں، ہمارے شہر، ہمارے گاؤں اور دیہات اور یہ پورا زمانہ صحیح ہو جائے، اچھا ہو جائے، لیکن تنہا مرد اس کی کوشش کرتے رہیں اور عورتوں کو کوئی خبر نہ ہو اور عورتیں اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں تو مرد کامیاب نہیں ہو سکتے اور معاشرے میں کبھی بھی اصلاح قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کیا ہے تو اس میں کس کا حصہ ہے؟ حضرت ہاجرہ کا۔ اور کیسی خاتون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو فلسطین سے لے کر چلے ہیں اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں لا کر آپ نے ان کو اتارا اور اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو بتائے بغیر وہاں سے چل دی۔ بھی آب و گیا میدان، اور کہاں فلسطین اور کہاں مکہ، ہزاروں کلومیٹر کا راستہ ہے۔ اس زمانے میں یہ سفر 1 مہینے میں کم سے کم طے ہوتا تھا۔
اور دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، نہ کوئی وہاں پانی کا چشمہ ہے، نہ زندگی کے آثار ہیں، آپ چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت ہاجرہ حیران ہو گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، پھر آپ کہتی ہیں کیا اللہ کا حکم تو ایسا نہیں؟ چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، مزاج شناس نبوت تھی، وہ جانتی تھی کہ ابراہیم تو ایسے شریف النفس انسان ہیں، ایسے رحم دل شوہر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو بلا وجہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلا دی، اور جب انہوں نے اشارہ پا لیا تو حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا، اذن لا یضیعنا، جب ایسا ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج خانہ کعبہ میں روزانہ لاکھوں لوگ اترتے ہیں اور لاکھوں لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اب تو وہاں ہر روز حج جیسی بھیڑ رہتی ہے۔ حج خانہ کعبہ کے آس پاس صفا اور مروہ، مینا اور مزدلفہ، عرفات کا میدان، یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ اسی گھرانے کی، اسی خانوادے کی یادگار ہیں، اور ان میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اگر حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتی تو کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مشن کو پورا کر پاتے؟ کبھی نہیں پورا ہو۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھا، ان کا ساتھ دیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں آباد ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم آیا، اس نے دیکھا یہاں پانی ہے، عربوں کے لیے پانی سمجھ لو زندگی تھی، وہ حیات، پانی زندگی تھی، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں قیام کرتے تھے۔ دیکھا یہاں پانی ہے، اور پانی بھی ایسا کیا صاف و شفاف پانی ہے۔ زمزم کے بارے میں حضور نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی تو جس نیت سے پیا جاتا ہے اسی نیت میں وہ پانی کام کرتا ہے۔ تو مکے کی آبادی ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اجازت لیتے ہیں آباد ہو جاؤ، لیکن زمزم پر مالکانہ حقوق ہمارے رہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے، جوان ہوئے، پروان چڑھے، اور پھر بیچ بیچ میں کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکے آتے جاتے رہے۔ تو ایک بیٹے کو تو حضرت نے اللہ کے حکم سے یہاں آباد کیا، اور ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے، چونکہ آپ وہیں کے تو فلسطین میں ہی رہے، یہ دونوں بیٹے حضرت کے بہت مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل انہی نسل میں سے۔ انبیاء بنی اسرائیل کی تعداد کل 8-9 پیغمبر کو چھوڑ کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان میں 8-9 پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام تک آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تک، ان کو چھوڑ کر باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ تو اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی یعقوب علیہ السلام کے ذریعے، وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جو نسل چلی وہ بنو اسماعیل کہلائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، آپ کا نسبی تعلق بنو اسرائیل سے نہیں
بلکہ بنو اسماعیل سے ہے۔ اور بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل یہ سب آپس میں تایا زاد اور چچا زاد ہوتے ہیں، یہ سب دونوں آگے مل کر ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا نسب، آپ کے دادا پردادا اوپر تک سلسلہ سب وہی مکے اور مکے کے ارد گرد رہے۔ 20 پشتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب صحیح طریقے سے آج بھی موجود ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، عدنان تک پہنچتا ہے۔ اور جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں وہ سب کے سب اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، شریف النسب، انتہائی اپنے معاشرے میں معتبر سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے والد تھے عبد مناف، عبد المطلب کے والد تھے ہاشم، ہاشم کے والد تھے عبد مناف، ان کے والد تھے قصی، سب بہت بڑے بڑے اپنے زمانے میں بہت شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت قصی کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ قصی نے شروع کیا۔ وہ اس دن سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، لوگوں کو ہدایات دیتے تھے، اس لیے اس دن کا نام یعنی یہ پڑا۔ اور جمعے کے دن انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، دنوں کے نام تو پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے۔ عبد المطلب بھی حضور کے جو دادا تھے، پورے قبیلے قریش میں بہت ذی وجاہت، بہت بات والے اور شریف النسب انسان تھے۔ تو حضور کے زمانے میں آپ کی ولادت سے تقریباً 2 مہینے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اور واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ اس زمانے میں یمن میں ایک شہر ہے صنعاء، بڑا شہر ہے، آج بھی ہے۔ صنعاء شہر میں ایک گورنر ہوتا تھا ابرہہ، جو رومی حکومت سے وابستہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے، خانہ کعبہ کو گرا دے، اس کو ڈھا دے، اور ایک ایسا ہی اس نے گھر بہترین شاندار ایک کلیسا تعمیر کیا، یعنی اس نے اپنے اعتبار سے ایک خانہ کعبہ بنایا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد طواف کریں۔ جو مرکزیت، جو عقیدت، جو احترام عربوں کے دل میں خانہ کعبہ کے بارے میں تھا، وہ یہ چاہتا تھا لوگ اسے بھول جائیں اور اس کا احترام اور اس کی عقیدت ان کے دل میں آ جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے، اس کی دیواروں کو، اس کی بنیادوں کو پھیڑ دیا جائے، اور یہاں لوگوں کو آنے پر آمادہ کیا جائے۔ جب وہ ختم ہو جائے گا لوگ یہاں آنے لگیں گے، اور اس کی عقیدت اور مرکزیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے مکے والوں کی عقیدت و احترام پورے عرب والوں کے دل میں تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے سفر کرنا، قافلے لے جانا، لوگ بہت احترام ان کا کرتے تھے، ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے۔ وہی چاہتا تھا یہی احترام اور عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہماری بھی پیدا ہو جائے، اور اس پلان کے تحت اس نے پہلے اپنے یہاں ایک گرجا بنایا، اور پھر وہاں سے چلا یمن سے
اور مکہ پہنچا اور اس نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ وادی محصر، وہاں اس نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا۔ کہتے ہیں اس نے مکے سے کچھ لوگوں کو بلوایا اور ان میں حضرت عبد المطلب کو بلوایا، چونکہ وہ سرداران قریش تھے، سردار قریش تھے۔ مکے کے سارے لوگ ان کو اہمیت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، خانہ کعبہ کے وہ متولی تھے۔ وہ آئے، انہوں نے گفتگو کی، بہت وجیح آدمی تھے، باروب آدمی تھے۔ وہ دیکھ کر ان سے متاثر ہوا، گفتگو ہوئی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ چونکہ ابرہہ ایک بڑی طاقت ساتھ میں لایا ہے، بڑی حکومت کا گورنر ہے، اس کے پاس تو ہاتھی ہیں، ہتھیار ہیں، اس کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس نے گفتگو کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی تمہارے لوگوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں ہماری چراگاہ میں۔ اس نے کہا کہ ہاں اونٹ تو پکڑ لیے ہیں، لیکن جانتے ہو میں تمہارے کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللکعبۃ رب یمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں تم سے اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں، اور یاد رکھو یہ مت سمجھو کہ اس گھر کا کوئی مالک نہیں ہے، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بادشاہ نے سمجھا اب تو، ابراہیم نے سمجھا اب تو کام آسان ہو گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے ان کے اونٹ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور اس نے اپنے پلان کے تحت اپنی فوج کو آگے بڑھایا، اور پلان یہ تھا کہ ہاتھی کے پیروں میں زنجیر باندھ کر، اور خانہ کعبہ کے ستون اور دیواروں میں وہ زنجیر باندھ دی جائے گی، اور ہاتھی کو جب مخالف سمت میں چلایا جائے گا تو وہ عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ گویا اس زمانے کی وہ جیسی بھی تھی۔ محمود نام تھا اس ہاتھی کا۔ فیل بان نے ہاتھی کو آگے بڑھایا، ایک حد تک ہاتھی آگے آیا، لیکن اس حد پر آنے کے بعد ہاتھی کو بہت بڑھایا گیا، بہت کوشش کی گئی، لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا، 1 انچ بھی آگے خانہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھا۔ فیل بان نے پھر کوشش کی، اس نے دوسری طرف چلایا تو ہاتھی دوسری طرف آرام سے چلا گیا، وہ گھما کے لایا اور پھر واپس لے کر کے آیا، ہاتھی پھر اسی جگہ آ کر کے رک گیا اور آگے ہمت نہیں تھی۔ یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اتنے میں ہی، اور اس سے پہلے حضرت عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو لے کر، ان میں حضرت آمنہ بھی تھی، ان لوگوں نے سب نے مل کر خانہ کعبہ میں آ کر دعائیں کی۔ اور اس وقت کہتے ہیں ان لوگوں نے جو دعا کی تھی اور جس رب کو پکارا تھا، اس وقت نہ انہوں نے لات کو، نہ حبل کو، نہ عزا کو، نہ منات کو، کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ ان کی ان دعاؤں میں صرف اور صرف اللہ کا نام ہے۔ اللہ سے دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے کہ یہ حرکت کرے گا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ اسی کوششوں میں تھے، اور وہ تو بالکل پلان یہ تھا کہ بس چند گھنٹوں میں، کیا چند لمحات میں خانہ کعبہ مسمار ہو جائے گا، اس کی اینٹیں ادھر سے ادھر کر دی جائیں گی، اور بالکل نام و نشان مٹا دیا جائے گا اس کا۔ ان کے ذہن و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ نقشہ بالکل بدلنے والا ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر سوچیں کہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی فوج ہے، ہتھیار ہیں، سامنے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، لوگوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اب ہوگا کیا۔ لیکن یاد رکھو، جب ظالم اپنے ساری تدبیروں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جب وہ اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں اپنے ظلم کا
آخری حد گنڈا استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اپنے غیبی نظام کو حرکت دیتا ہے تو باطل کا پورا نظام اوندھے منہ آ کر گر جاتا ہے۔ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے خبر دی ہے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قسم کے پرندوں کو بھیجا، سمندر کی طرف سے آئے۔ وہ پرندے کتنے تھے؟ جھنڈ در جھنڈ، جیسے کالے بادل آتے ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہو، سورج پوری کرنیں بکھیر رہا ہو، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہو، اور اچانک کالے بادل منڈلا جائیں، پوری کالی گھٹا چھا جائے تو دھوپ غائب ہو جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے۔ بالکل یہی منظر تھا، اتنے پرندے آئے، طیرن ابابیل۔ ابابیل یہ پرندوں کا نام نہیں تھا، یہ ابابیل ابالتن کی جمع ہے، اور ابابیل کے معنی آتے ہیں جھنڈ در جھنڈ، غول در غول۔ لیکن چونکہ قرآن میں لفظ ابابیل آیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ابابیلوں کا لشکر، یہ والے جو ابابیل نظر آتے ہیں یہ ابابیل نہیں تھے، وہ تو کہتے ہیں یہ پرندے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے نہ اس کے بعد دیکھے گئے، چڑیا کے برابر وہ پرندے تھے۔ وہ سمندر کی طرف سے آئے، اتنی کثرت میں آئے، پورے بادل کی طرح آئے اور بالکل چھا گئے اس کے لشکر کے اوپر۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہر ایک کی چونچ میں، ان کے پنجوں میں ایک دانہ تھا جو چنے سے کچھ چھوٹا اور مسور کے دانے سے بڑا تھا۔ وہ دانہ انہوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ یہ سمجھ لیجئے جس کے بھی وہ دانہ لگا، گولی کا چھرا کیا کام کرے گا، سر پہ اگر لگا تو نیچے کو نکل گیا، اگر وہ کسی کو چھو بھی گیا تو اس کو ایسی خارش ہوئی کہ اس خارش کی وجہ سے اس کا جسم گل گل کر گرنے لگا اور بالآخر وہ ہلاک ہو گیا۔ جی وہ غریب منظر تھا۔ اس کی فوج میں 50-60 ہزار کی تعداد تھی، اس کا کوئی مقابلہ عربوں میں تھا ہی نہیں۔ بے پناہ لاشیں بکھری پڑی ہیں، ان کے جانور مرے پڑے ہیں، ان کے ہتھیار بکھرے پڑے ہیں، کوئی زخمی ہوا پڑا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی دم توڑ رہا ہے، اور یہ سارا منظر ابرہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ابرہا نہیں مرا، ابرہا کو ایک دم نہیں مارا گیا، ابرہا کی موت ایک دم نہیں آئی، اللہ رب العزت نے اس کو زندہ رکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ جو ظالمانہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں چور تھا، اس کے گھمنڈ کو، اس کے غرور کو چور چور کرتے ہوئے اسے دکھایا گیا کہ دیکھو تمہاری فوج، تمہاری طاقت، تمہارے ہتھیار، تمہاری حکومت، تمہارا نشہ تمہاری نظروں کے سامنے کیسے بکھر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ پیش آیا اور ابرہا کے بھی ایک دانہ لگا، اچٹتا ہوا لگا، اور اس کے نتیجے میں اسے بھی وہی خارش والی بیماری شروع ہوئی، اور بعد میں اس کی ایک ایک انگلی کٹ کٹ کر کے گری، ایک ایک عضو کٹ کٹ کر کے گرا، اور ذلیل اور ذلت آمیز موت مرا، اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اہل عرب کی عظمت اور اہمیت پورے علاقے میں نہیں، دور دراز تک یہ خبر پہنچی، اور ان کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کی وقات لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ اور اہل عرب میں، قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کی عزت، اور بنو ہاشم میں عبد المطلب کی عزت اور عظمت تمام اہل عرب کے دل میں اور زیادہ دوبالا ہو۔ اس واقعے کے ٹھیک 50 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے والد محترم، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کی وفات ہو گئی۔
جب حضور حالت ماں کے پیٹ میں تھے تو عرب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، سال میں وہ 2 طرف سفر کرتے تھے، ایک طرف یمن کا اور ایک شام کا۔ اسی کا تذکرہ لإیلاف قریش میں کیا گیا ہے۔ سردیوں میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے کیونکہ یمن گرم ملک ہے، اور گرمیوں میں وہ شام کا سفر کرتے تھے اس لیے کہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا ملک ہے۔ تو حضور کے والد محترم سفر پر گئے، تجارتی قافلہ لے کر کے گئے، اور اس وقت حضور اپنی ماں کے پیٹ میں یعنی شکم مادر میں تھے، اور کیا خبر تھی کہ یہ حضرت عبداللہ کا آخری بار گویا کہ یہاں سے جانا ہو رہا ہے، واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت عبداللہ گئے اور واپسی میں مدینہ منورہ کے قریب پڑاؤ کیا، اور ایک جگہ ہے ابوا، ابوا نامی ایک گاؤں ہے، وہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی واپسی نہیں ہوئی۔ اور حیرت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، ان کا انتقال بھی سفر نہیں ہوا ہے، اور ان کا ایک نکاح مدینے میں انہوں نے کیا تھا، اور عبد المطلب جو ہیں وہ انہی بیوی سے پیدا ہوئے تھے جو مدینے کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے بڑے عجیب و غریب مناظر بیان کیے ہیں۔ وہ خواتین جو حضرت آمنہ کے پاس تھیں جس رات میں حضور پیدا ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہیں کہ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے ہیں، وہ وقت بالکل ایسا تھا کہ رات رخصت ہو رہی تھی اور دن آ رہا تھا، دن آ رہا تھا، رات رخصت ہو رہی تھی، رات کی ظلمتیں کافور ہو رہی تھیں اور دن کی روشنی آ رہی تھی، اور اسی روشنی کے ساتھ اللہ نے ایسی روشنی کو بھیجا کہ جس نے سارے عالم کو منور کیا۔ عورتوں کا بیان ہے، جو عورتیں حضرت آمنہ کے پاس میں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ اس رات میں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آئے۔ حضور کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ آپ مہینے کی 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ بھی قول ہے، آپ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ بھی قول ہے، آپ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ بھی قول ہے، اور آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ بھی قول ہے، اور مشہور قول 12 کا ہے۔ بہت سارے احباب نے 9 ربیع الاول کو بھی قرار دیا ہے، اور اس کو بھی بہت سارے حضرات نے لکھا ہے، اور 12 کو بھی بہت سارے حضرات نے لکھا ہے۔ لیکن اگر 9 یا 12 کو مانا جائے تو یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن دنوں میں چاند جو ہے چاندنی کرتا ہے، چاندنی کافی تیز ہوتی ہے، لیکن اس راتوں میں کہتی ہیں، اس رات میں کئی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ چاند آج زمین پر اتر آئے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ زمین پر اتر آئے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو زمین پر بھیج دیا کہ یہ چاند کیا ہے، چاند اور سورج حضور کے قدموں کی خاک ہیں، یہ وہی چاند ہے جس کے رسول اللہ کے اشارے سے اس چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی تقریباً پچھلے ہفتے دیکھ رہا تھا، چین کے کسی مصور نے ایک تصویر بنائی ہے، ابھی وہ واٹس ایپ پہ بھی گردش کی ہے، اور اس نے اس تصویر میں دکھایا ہے کہ ایک خاندان ہے، اور وہ خاندان جھیل کے کنارے پر ہے، پانی وغیرہ پی رہا ہے، یا وہ سیاحت کے لیے تفریح کے لیے گیا ہے، اور اس نے دکھایا ہے کہ چاند 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، چاند کا ایک حصہ ادھر ہے اور چاند کا ایک حصہ ادھر ہے، اور اس پہ جو اس نے تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ کو جب لوگوں نے حساب کیا ہے تو وہ تاریخ وہی 1400 سال 1500 سال پہلے کی ہوئی تھی۔ کسی مصور نے، اس زمانے میں فوٹو کھینچنے کا تو نظام تھا نہیں، کسی مصور نے وہ منظر دیکھا ہے، تو اس منظر کو اس نے اپنی پینٹنگ میں محفوظ کر دیا ہے
چونکہ یہ عجیب و غریب منظر ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں نظر آئے، ایک ٹکڑا ادھر نظر آ رہا ہے، ایک ٹکڑا ادھر نظر آ رہا ہے، اور اس مصور نے جب لوگوں نے اس کی تحقیق کی ہے، سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی ہے، تو وہ شخص جس نے تحقیق کی ہے اسی ایک واقعے سے اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ تو چاند زمین پر آ جائے گا، اتنا ہی نہیں، اس چاند کے تو حضور کی انگلی کے اشارے سے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک بار واقعہ یہ تھا، حضور جبل ابی قبیس پر بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ آئے، سرداران قریش میں سے ابو جہل اور کچھ لوگ۔ حضور تو دعوت دیتے تھے، آپ کا تو منشا یہ تھا، ہر وقت یہ کڑن تھی کہ یہ ایمان لے آئے۔ تو جب آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اچھا یہ بات انہوں نے کہی اس لیے تھی کہ اس کے ٹکڑے ہوں گے نہیں اور ایمان لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی دلدادہ تھے، امت کے غم میں ایسے کڑھتے تھے، خود اللہ نے ایک موقع پر پیار بھرے انداز میں فرمایا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی ایسا لگتا ہے آپ اپنی جان دے بیٹھے ہیں، آپ اتنا کیوں کڑھتے ہیں؟ لیکن حضور کی کڑھن کا اندازہ لگائیے کہ خود رب العالمین کہہ رہا ہے نبی ایسا لگتا ہے آپ جان دے دیں۔ تو حضور نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کے بعد جب آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک پہاڑی کے ادھر نظر آتا رہا اور ایک پہاڑی کے ادھر نظر آنے لگا، اور یہ واقعہ تھوڑی سی دیر نہیں ہوا ہے بلکہ بہت دیر تک ایسا ہوا ہے، اور دنیا میں، پوری دنیا میں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، لوگوں نے اس کی گواہیاں دی ہیں، اس کی شہادتیں دی ہیں۔ تو جانتے ہو جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے حق کے قبول نہ کرنے کی، تو کتنا ہی اس کے سامنے آپ حق واضح کر کے رکھ دیں لیکن وہ مانتا نہیں۔ آج اس واقعے کی تصویریں دیکھ کر جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ ابو جہل اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی نظروں کے سامنے اس کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا، ضد اور ہٹ دھرمی تھی، انہیں ایمان کی توفیق نہیں دی۔ کہنے لگے ارے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ تو یہ واقعہ پہلے پیش آ گیا تھا، اور 50 دن کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، اور حیرت کی بات ہے انبیاء نے بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا۔ تو یہ نام حالانکہ عربی نام ہے، لیکن حضور سے پہلے عربوں میں یہ نام رکھا ہی نہیں گیا۔ عجیب خدا کا نظام تھا، کیا نام رکھنا ہے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے ذہن میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ ان کا نام محمد رکھا جائے، احمد رکھا جائے، چنانچہ حضور کا نام محمد بھی رکھا گیا اور احمد بھی رکھا گیا۔ حضور امام الانبیاء ہونے والے تھے، تو آپ کو تو جن آباء و اجداد کی پشت سے منتقل ہوتے ہوئے آپ یہاں تک آئے ہیں، آپ انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت تھے، اور ذرا آپ اندازہ لگائیے حضور کا دنیا میں آنا، یہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اور حضور کا دنیا سے جانا کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا۔ حضور دنیا میں آئے ہیں، اتنا حسین بچہ ہے، خوبصورت ہے۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ ایسا حسین بناتا ہے کہ لگتا ہے دیکھتے رہیے آپ، اور کچھ ایسے چہرے حسین ہوتے ہیں کہ
کہ جتنا آپ دیکھیں گے اذا ما زدتہ نظرا یزید کا وجہہ حسنا، کہ جتنا آپ دیکھیں گے ان کے حسن میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. یزید کا وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا. حضور ایسے تھے کہ جتنا آدمی دیکھتا، جتنا دیکھتا، بس یہ جی چاہتا تھا آدمی کا بس آپ کو دیکھتا رہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ ایسا حسین، ایسا خوبصورت بچہ حضرت آمنہ کی گود میں آیا ہے، ان کے آنگن میں یہ پھول کھلا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہوں گی کاش آج اس کے والد ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. حضرت آمنہ ایک طرف خوشی اور ایک طرف شوہر کا غم کہ شوہر ایسے گئے کہ دوبارہ واپسی نہ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مراحل سے اللہ نے گزارا ہے، شروع سے ہی آپ کو ایسے مراحل سے گزارا ہے کہ ظاہری اسباب کہ آپ محتاج ہی نہ رہیں. دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ ہی اس کا سہارا بنتے ہیں، لیکن ان ظاہری سہاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے آپ سے ہٹا دیا. باپ کو دنیا میں آنے سے پہلے ہٹا دیا. ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جنہوں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ان کے لیے نمونہ ہے کہ ہمارے نبی نے بھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا اور وہ تسلی حاصل کر سکے. ماں نے پالا. حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے لیے لوگ، عرب کے لوگ علاقوں میں اور دیہات کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہاتوں کی جو آب و ہوا ہے وہ صاف و شفاف ہوتی ہے، اور موسم بھی اچھا ہوتا ہے، زبان بھی اچھی ہوتی ہے، اور یہ ماحول تھا. چنانچہ قبیلے بنو سعد کی عورتیں مکے میں آئیں، بڑے بڑے گھرانوں میں گئیں. حضرت عبد المطلب کا گھرانہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن وہ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ مال و دولت ان کے پاس بہت زیادہ نہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو کہیں اور بچہ نہیں ملا تو وہ آپ کے گھرانے میں آئیں، اور وہاں کوئی عورت اس لیے زیادہ نہیں آئی کہ یہاں جائیں گے تو یہاں سے زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر آئیں، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا. کیا مقدر کی خاتون تھی وہ کہ ان کے بھی دودھ کم اترتا تھا، اور اس لیے انہوں نے ان کو لیا. کہتے ہیں جس جانور پر، جس سواری پر سوار ہو کر وہ قبیلے بنو سعد سے مکے آئی تھی تو ان کی سواری انتہائی لاغر، کمزور اور دبلی تھی، قافلے میں پیچھے رہ جاتی تھی. لیکن جب واپس ہوئی ہیں اور حضور کو لے کر کے وہ چلی ہیں تو وہی سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ قافلے کی تمام سواریوں سے آگے آگے تھی. مورخین نے لکھا ہے بظاہر تو حلیمہ سعدیہ نے حضور کی پرورش کی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ حضور کی برکتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھروں میں بہار آ گئی. لوگوں نے لکھا ہے کہ قبیلے بنو سعد لوگ پریشان تھے، قحط سالی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کھیتی بارش پر نربھر رہتی تھی. بارش ہو گئی تو کھیتی ہو گئی، بارش نہیں ہوئی تو کچھ نہیں ہوا، اور یہ تو اب تک رہا ہے. اور آج بھی اس دور میں بھی جبکہ نلکوپ اور ہیڈ پمپ اور موٹر کا زمانہ ہے، لیکن اگر فطری بارش نہ ہو تو کھیتیاں آج بھی متاثر ہو جاتی ہیں. حضور کے آنے سے اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بکری جسے چرانے بھی نہیں لے جاتے تھے، وہ بکری اتنا دودھ دینے لگی کہ سب کے لیے کافی. بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے. قبیلے بنو سعد میں بہاریں آ گئیں اور بارشیں ہونے لگیں اور کھیتیاں بڑھنے لگیں. 2 سال تک حضور قبیلے بنو سعد میں رہے. اسی وجہ سے حضرت حلیمہ کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے. اب 2 سال تک ان کی برکتیں. اچھا حضور کو آپ اندازہ لگائیے
جو دیکھتا ہوگا کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا حسین، کیا جمیل، کتنا حسن ہوتا ہوگا حضور کے چہرے انور پر۔ حلیمہ سعدیہ 2 سال ہو گئے، اب انہیں واپس کرنا تھا، لیکن ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو واپس کریں۔ وہ خیر قاعدے کے مطابق مکے لے گئیں، لیکن وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی طاعون کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ بڑی بھی اگر آپ کہیں تو میں اس کو پھر لے جاؤں، یہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری اس بچے کو نہ لگ جائے۔ موقع مل گیا اور انہیں اجازت مل گئی، حلیمہ سعدیہ دوبارہ پھر حضور کو لے آئی اور پھر اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن حضور اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، ان کی ایک بہن تھی شیمہ، وہ یہ بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ ایک دن اچانک ایک واقعہ پیش آیا، آپ کا بھائی، رضائی بھائی، یعنی وہ 2 بچے جو ایک عورت کا دودھ پئیں لیکن دونوں اس عورت کے نہ ہوں، ایک اس کا اپنا ہو ایک دوسری عورت کا ہو، تو وہ جو دوسری عورت کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ بھی رضاعی بیٹا ہو جاتا ہے، یعنی دودھ شریک بیٹا ہو جاتا ہے۔ اور اس عورت کی جتنی اولاد ہے، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، وہ سب کے سب اس کے رضاعی بھائی اور بہن، دودھ شریک بھائی اور بہن ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سگے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے دودھ شریک بھائی اور بہن کا نکاح بھی آپس میں حرام ہے۔ اب ایک دن حضور ساتھ میں تھے، آپ کا رضائی بھائی وہ گھر آیا دوڑا اپنی ماں سے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، 2 آدمی آئے اور بھائی محمد کو انہوں نے پچھاڑ لیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تو گھبرا گئی، بھائی بیچاری وہ تو دودھ پلاتی ہیں، اور کیا جواب دیں گی، بچے کو کچھ ہو گیا تو، اتنا خوبصورت اور حسین بچہ ہے، اور کیا جواب۔ وہ دوڑی گئیں، وہاں جب جا کر کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گم سم کھڑے ہیں اور کوئی آدمی وہاں پہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا بعد میں اس راز و عقدہ کھلا کہ یہ فرشتے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل اور قلب اطہر کو نکالا اور اس کو دھویا، اور اس کے اندر سے بچپن میں جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ سب نکال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے۔ چونکہ آپ کو نبی بننا ہے، امام الانبیاء بننا ہے، تو بچپن سے آپ کی تربیت اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ کوئی بات بھی حضور کی زندگی میں داغ اور یہ دھبا نہیں۔ اور باقاعدہ کہتے ہیں حضور کے سینے پر سینے کے کچھ نشان بھی نہیں تھے، انہوں نے آپ کے قلب اطہر کو، سینے مبارک کو سی دیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں۔ وہ سمجھی پتہ نہیں کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، کسی بھوت کا اثر ہو گیا ہے، بس وہ پھر وہ حضور کو مکے لے گئیں اور ان کے حوالے کر دیا۔ بھئی آدمی کو ڈر لگتا ہے، پرایا بچہ ہے، کوئی بات ہو گئی، لیکن یہی حلیمہ سعدیہ ہیں اور یہی برکت ہے کہ اسی کی برکت سے بعد میں یہ بھی اسلام لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ہیں، ابھی آپ کی عمر جو ہے 4 سال ہوئی، پھر 6 سال ہوئی۔ اب آپ کی والدہ حضرت آمنہ، شوہر کا انتقال بہت جلدی ہو گیا اور بہت رنجیدہ اور ملول اور غمگین رہتی تھی، تو اجازت لی حضرت عبدالمطلب سے اور کہا اگر آپ کہیں تو، چونکہ مدینے میں ان کا ننھیال بھی تھا بنو نجار کے خاندان میں، کہ میں ذرا وہاں ہو آؤں۔ انہوں نے اجازت دی۔ حضرت آمنہ، ام ایمن اور حضور 6 سال کی عمر تھی، آپ مدینے چلے گئے۔ یہ گویا کہ یہ اس سفر کا آغاز تھا جو بعد میں آپ کو کرنا تھا۔ والدہ کے ساتھ آپ گئے، وہاں وہ رہیں، ایک وقت تک رہیں، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت آمنہ کو خیال آیا کہ شوہر نامدار حضرت عبداللہ کا انتقال بھی اسی سفر میں ہوا
اور ان کی قبر ابوا نامی گاؤں ہے وہاں ہے، تو سوچا ان کی قبر پر ہوتے ہوئے چلے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کو منظور یہ ہوا کہ حضرت آمنہ کی بھی وہیں طبیعت بگڑی اور حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے حضور کی عمر کتنی؟ 6 سال، اور مکے اور مدینے کا سفر 400 کلومیٹر کا ہے، اور سفر میں ساتھ میں کون ہے؟ حضور کی والدہ تھی، اور ایک حضور کے والد کی ایک باندی تھی جو ترکے میں چھوڑی تھی، ام ایمن، وہ ساتھ میں تھی، اور حضور تھے۔ اب اکیلی والدہ ہی ایک سہارا تھی، والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، راستے میں سفر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، حضور پر کیا گزری ہو، کوئی اندازہ لگا سکتا؟ کل 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، انہیں کہیں صبر و سکون نہیں ملتا ہے، انہیں تسلی نہیں ملتی ہے، تو وہ آؤ حضور کی سیرت پڑھو، حضور کے واقعات پڑھو، حضور کا صبر دیکھو، حضور کی ہمت دیکھو۔ کل 6 سال کی ایک ننھی جان ہے، 300-400 کلومیٹر کا سفر ہے، اور ساتھ میں کوئی نہیں، ایک باندی ام ایمن ہے اور کوئی نہیں۔ کیا صبر رہا ہوگا حضرت ام ایمن نے۔ پھر کسی طریقے سے حضرت آمنہ کو وہیں دفن کیا ہے، کروایا کچھ لوگوں کی مدد سے، اور پھر حضرت ام ایمن تنہا حضور کو لے کر مکے آئی۔ اب تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی، باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو عبد المطلب آپ کے دادا تھے۔ عبد المطلب کی جو مسند ہوتی تھی، جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، وہ خانہ کعبہ میں ایک جگہ لگتی تھی، وہ کسی کی مجال نہیں تھی جو ان کی مسند پر بیٹھ سکے۔ لیکن عبد المطلب حضور کے آثار کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں تھی، لیکن حضور کو اجازت تھی کہ نہیں، اس کو آنے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی زندگی کو کوشش کریں کہ آگے تک لے کے جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کریں۔ یہ اسی لیے اس کا اختصار کے ساتھ ایک آغاز کیا ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو سمجھیں، جس طرح اس زمانے میں حضور جیسے قائد اور رہبر کی ضرورت تھی، آج پھر زمانے کو حضور کی ضرورت، پھر حضور کے اسی کلچر کی، اسی تہذیب کی، اسی سنت کی، اسی طریقے کی ضرورت ہے۔ اور اب دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں آئیں گے، اللہ نے آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا قرآن دے دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور کو سمجھیں، حضور کو پہچانیں، حضور کو جانیں، اور حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ حضور کے ساتھ آپ کی والدین کی زندگی، آپ کے خاندان کی زندگی، آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، حضور کی زندگی ایسی ہمہ جہت ہے جس میں ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے نمونہ ہے، عورتوں کے لیے نمونہ ہے، بچوں کے لیے نمونہ ہے، بادشاہوں کے لیے نمونہ ہے، غریب اور مزدور لوگوں کے لیے نمونہ ہے، تاجروں کے لیے نمونہ ہے، مزدوروں کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے حضور کی زندگی میں۔ ایسا نمونہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کوئی بادشاہ ہوگا تو مزدور نہیں ہوگا، کوئی مزدور ہوگا تو بادشاہ نہیں ہوگا، ایسا نمونہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا جیسا نمونہ رسول اللہ کی ذات جلال ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ حضور نے یہی تو کہا تھا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتاؤ ہم سے بڑا سعادت مند اور کون؟ اس سعادت مندی کے بعد بھی اگر کوئی مومن کہنے والا، کوئی مومنہ عورت کہلانے والی حضور کی اس سیرت سے بے خبر ہو، حضور کی زندگی سے بے خبر ہو، تو میرے دوستو اس سے بڑی اور کوئی محبوب نہیں۔
دعا کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم حضور کو پہچانیں گے، حضور کی محبت کو دل میں بسائیں گے، حضور کے اہل بیت کی محبت کو دل میں لائیں گے، حضور کے بیٹوں، حضور کی بیٹیوں، حضور کے نواسوں، حضور کے خاندان کی محبت اپنے دل میں بسائیں گے۔ یہ محبت ہی کیا پتہ کہ ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گی۔ دعا کریں اور کوشش کریں میرے دوستو، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، حضور نے فرمایا موقع ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ موقع ہے، پتہ نہیں پھر کبھی موقع ہو یا نہ ہو، کہ یہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ سیرت کو ہم بالترتیب مکمل کریں۔ اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، معمر عمر دراز لوگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو لے کر کے آئیں۔ یہ ہم ہزار کہانیاں سنتے ہیں، آؤ ہم حضور کی کہانی پڑھیں، حضور کی کہانی سنیں اور اسے اپنے سینے میں بسائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اے اللہ، خلاصہ کائنات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہیں۔ اے اللہ، ہم یقین کرتے ہیں کہ حضور سے بہتر طریقہ اب دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ حضور ہی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں، مولا کریم، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان لوگوں میں پیدا فرمایا ہے جو پیدائشی طور پر حضور کو مانتے اور ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری اس گواہی کو لکھ لیجئے، قیامت تک کے لیے لکھ لیجئے، مرتے دم تک ہماری اس گواہی کو محفوظ کر لیجئے۔ اے اللہ، کوئی فکر، کوئی آندھی، کوئی طوفان ہمارے ایمان کے اس چراغ کو بجھانے نہ پائے۔ اے اللہ، اس وقت مرتد ہونے کی آندھی چلی ہوئی ہے، ارتداد کی آندھی چلی ہوئی ہے۔ اے اللہ، اتنا حسین دین، اتنا حسین نبی، اتنا حسین پیغمبر، اتنا حسین خانوادہ، اتنی حسین شریعت آپ نے ہمیں دی ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے یہ بچے اور بچیاں اس حسین تہذیب کو جان جاتے، اس خوبصورت طریقے اور تہذیب اور کلچر کو پہچان لیتے، اس زمزم والی تہذیب کو اگر جان جاتے ہمارے بچے اور بچیاں، تو گوبر والی تہذیب کو کسی قیمت پہ قبول نہیں کرتے۔ اے اللہ، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے یہ زمزم والی تہذیب اپنے بچوں کو نہیں بتائی، اپنی بچیوں کو نہیں سمجھائی۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ ذرا سی باتوں میں بہک کر ایسے بیہودہ، بے ہنگم، بدصورت، بدقماش
لوگوں کے چکر میں آ کر اس زمزم والی تہذیب کو چھوڑ کر گوبر والی تہذیب کو اپنا رہی ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں، کتنے بچے ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ایمان کی دولت جو آپ نے عطا فرمائی ہے مرتے دم تک ہمارے سینے میں محفوظ کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ کر دیجئے، ہماری نسلوں میں کوئی ایسا نہ ہو جو مرتد ہو مرتے دم تک۔ اے اللہ ایک ایک آنے والے نسل میں ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا یہ اس مجمع میں اتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پردے میں ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی نسل میں جتنے مرد اور عورتیں، بچے اور بچیاں آئیں، ان کی نسلوں میں جتنے آئیں، ان کی نسلوں میں جتنے آئیں، قیامت تک ہر ایک کو مرتد ہونے سے محفوظ فرما دیجیے، ارتداد سے بچا لیجیے۔ اے اللہ حضور کی اس برکت سے، اس مجلس کی اس برکت سے، حضور کی محبت کی برکت سے اے اللہ ہمیں ارتداد سے بچا لیجیے۔ ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی ہے، مرتے دم تک ایمان کی دولت پر قائم و دائم رکھیے۔ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائی ہے۔ اللہ حضور نے تو فرمایا ہے جب دجال کے فتنے آئیں گے، دجال آئے گا، سب کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کفر ہوگا، پھر بھی لوگ اسے خدا مان لیں گے، ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ اے اللہ اب یہ وہی زمانہ ہے، دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، آئے دن خبریں آ رہی ہیں، نئے نئے دجال آ رہے ہیں۔ اے اللہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بڑے والے دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے جو اس کے لیے راستہ صاف کریں گے۔ اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ بالکل شروع ہو گیا ہے، ان 30 دجالوں میں سے دجال آنے شروع ہو گئے ہیں، اپنے بڑے دجال کے لیے راستہ صاف کرنے لگے ہیں۔ مولا اس زمانے میں ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، حضور کی محبت سے، حضور کے اہل بیت سے، حضرات حسن اور حسین سے، اے اللہ ان کے والد محترم حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، ام کلثوم سے، حضرت رقیہ سے، حضرت فاطمہ سے، اے اللہ ازواج مطہرات حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت زینب بنت جحش سے، حضرت سودا سے، حضرت حفصہ سے، اے اللہ سب سے محبت نصیب فرما، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دیجئے، اور اس محبت کے نتیجے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ ایسی محبت عطا فرما دیجئے جب کسی بندے کو، کسی بندی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کا حلیہ اپناتا ہے، اس کا طریقہ اپناتا ہے، اس کا کلچر اپناتا ہے، اس کی تہذیب اپناتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ اے اللہ جن کے نام لیے ہیں ہم نے، اے اللہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے خاندان والے، خود حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، ان کی ایسی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے کہ ان کا چال چلن، ان کا طور طریق، ان کا پردہ، ان کی حیا، اے اللہ ان کا حیا کا زیور ہم خود بخود اپنانے لگیں، پردے میں ہمیں مزہ آنے لگے، اے اللہ حیا میں ہمیں مزہ آنے لگے، بے حیائی سے نفرت ہو جائے، بے ایمانی سے نفرت ہو جائے، ظلم سے نفرت ہو جائے۔ اے اللہ ایسی محبت عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اے اللہ نافرمانی کے کاموں سے، اے اللہ کفر میں جانے سے، اے اللہ کفر کی طرف جانے سے، نافرمانی کے کاموں سے ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے جیسے کہ خنزیر اور پاخانہ کھانے سے ایک انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اے اللہ جو خنزیر کی نفرت تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، پخانے کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، ایسی ہی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے کفر کی طرف جانے سے، اے اللہ بے ایمانی کی طرف جانے سے، ظلم کی طرف جانے سے۔ مولا کریم اے اللہ تو نے ایمان والا بنایا ہے، سچی ایمان کی حقیقت نصیب فرما دیجئے۔
مولا جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی طرف محبت کی ایک نگاہ ڈال دیجیے، جتنے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بیٹیاں، بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ آپ کا در ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بندے اور بندیاں یہ رات میں چل کر آئی ہیں، اپنے آنچل کو پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ رات میں اگر یہ آپ کی بندیاں کسی کے دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلا دیں تو کوئی ان کے آنچل کو خالی نہیں بھیجے گا، آج بھر دیجئے اے اللہ، آج بھر دیجئے، جو مانگا ہے عطا کر دیجئے مولا کریم، جو مانگا ہے عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا اور ہمارے حال کے مناسب ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ آج آپ کی کتنی ماں بندیاں اور بندے، بچے اور بچیاں اے اللہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فلسطین میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اے اللہ باتیں کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہے، انہوں نے عزم کیا ہے، انہوں نے ارادہ کیا ہے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، پورے خاندان کو، خانوادے کو شہید کر دیں گے، مگر مسجد اقصیٰ سے سودا نہیں کریں گے اے اللہ۔ آج وہ جمے ہوئے ہیں مولا، انہیں بھوک میں اے اللہ بافراغت روزی عطا فرما، پیاس میں بہترین اے اللہ پانی پلا اے اللہ، خوف میں امن عطا فرما اے اللہ، عزت والی زندگی عطا فرما مولا کریم اے اللہ، فتح مبین عطا فرما، فتح مبین عطا فرما، وقت کے دجالوں کو ذلت آمیز، ذلیل اور رسوا کن عذاب دے دیجئے اے اللہ، ذلیل اور رسوا کر دیجئے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دیجئے اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے فیصلے فرما دیجئے مولا کریم۔ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، ہم عاجز ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، ہم اے اللہ یہاں کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو دوائیاں بھی ہیں اے اللہ، گرمی میں ٹھنڈا پانی، بہترین غذائیں ہیں، لیکن ایسے ہی ماحول میں ہمارے کتنے بھائی بہن، بچے اور بچیاں اے اللہ گھاس کھا رہے ہیں، اے اللہ گھاس کھا رہے ہیں، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، مگر اے اللہ آپ سے مانگ سکتے ہیں مولا۔ رات کی تنہائیوں میں اے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو سن لے اے اللہ۔ یہ بچے بھی تو ہیں، یہ بھی تو آپ سے مانگ رہے ہیں، دشمن ہنس رہے ہیں اے اللہ، مذاق اڑا رہے ہیں مولا، ان کو دکھا دیجئے جیسا آپ نے اے اللہ ابرہہ کے لشکر کو ایک بار تباہ و برباد کیا تھا، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی ایسے کتنی مرتبہ واقعات ہوئے ہیں مولا، ایک بار پھر ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیجئے مولا کریم۔ حرم اے اللہ، یہ حرم ہے اے اللہ، قبلہ اول ہے، اس کو آزاد کر دیجئے اللہ۔ ہم سب کو حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ میں بھی حاضری کا موقع عطا فرما دیجئے، وہاں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا کریم، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔